جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر ایک بڑی ہی اچھا کیا بندہ بات کرے، بندہ سوچتا ہے کہ یار بغیرتی کا کوئی لیول ہوگا، اور ہر دفعہ یہ کہتے ہیں، میں یہ کافی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ اس سے بڑی بغیرتی اور کیا ہوگی، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ بغیرتیوں کے جو سلسلے ہیں اور کھلم کھلا بدماشی کے جو سلسلے ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں۔ ابھی میں نے برسل کا جو دورہ کیا تھا، برسل میں جو گیا تھا پروٹیسٹ کے لیے، آصم منیر کے اگینسٹ جو انہوں نے کیا تھا، وہاں پہ جو میں نے جو کچھ دیکھا وہ میں نے بیان کیا کہ وہ کس انداز میں ایمبیسی کے اندر سے لوگ آتے ہیں اور پھر ایمبیسی میں چلے جاتے ہیں، یعنی ڈپلومیٹک ایوینیوز جو ہیں جو کہ پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے استعمال ہونے تھے، وہ اب غنڈہ گردی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہاں سے جو لوگ جھنڈے لے کے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں آئے اور پھر انہوں نے پھر آصم منیر کے نعرے لگائے اور پھر وہ گئے کہاں، وہ ایمبیسی میں چلے گئے۔ تو یہ صورتحال تو تھی ہی۔ ابھی جو ہے وہ گورنر سندھ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی تباہی ہے، اس کے اوپر بات کروں گا۔ خان صاحب کی بہنوں کی گرفتاری ہے، اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر میں دوبارہ خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے بارے میں دو لفظ اپنے اظہار کرنا چاہ رہا ہوں خیالات کا۔ پہلے تو دیکھیں گے جو گورنر سندھ کے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا جی کہ آپ نے ووٹ دھیان سے ڈالنا، آپ نے پہلے ڈال کے کون سا سامان گرا لیا، تو اب سوچ کر ووٹ دینا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دینا، دینا ہے تو دے بھی دینا، کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے بھی دیا تھا، نکلا نہیں تو کیا ہوا؟ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ گورنر ہے، پاکستان کے اداروں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ جو بہت رسپانسبل جو پوزیشن ہوتی ہیں، ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ووٹ دھیان سے دینا ہے۔ آگے کون سا نکلا ہے؟ آگے بھی تو ڈالا تھا نا، کون سا آپ کا نکلا ہے ووٹ؟ تو ووٹ وہیں ڈالنا ہے جہاں ہم نے اپنے کو کہنا ہے۔ یہ ہے بدماشی کا وہ لیول، یعنی تڑی ہے، پنجابی کہنا ہے تڑی، یہ تڑی ہے، یہ بدماشی کا وہ لیول ہے کہ آپ نے ووٹ ہمیں ہی ڈالنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ دھیان نہ پائیں، تیرا کڑا نکلنا ہے۔ اس سے زیادہ بڑا اقرار دھاندلی کا اور کیا ہوگا؟ یہ ہر لمحہ، ہر ایک گزرتا ہوا دن اس بات کی دلیل ہے کہ آصم منیر جو ہے فاشزم کی جو اس نے حکومت قائم کی ہوئی ہے، جو اس نے کرتوت کیا، اب تو اس کے اپنے ساتھی یہ بات کرنے پہ مجبور ہے۔ مجبور کیا ہے؟ وہ ان کو جب ایک بندے کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ کھل کھلا کے سامنے آ جاتا ہے۔ ڈرتا وہ اس وقت ہے جب تو وہ اب یہ بدماشی کا لیول ہے، محلے میں چھوٹے چھوٹے بدماشی جو میرا کرنا کر لیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ نے پٹنا ہے وہ پٹ لیں، وہ پھر اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے جی ہمارے گورنر سندھ۔ حیرت انگیز ہے کہ کس لیول کا ایک آدمی آپ نے بٹھایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو سریعام کر۔ اچھا، اس میں جو سب سے زیادہ مجھے حیرت انگیز بات ہوئی نا، اس نے لوگوں سے تالیاں بجوائیں اور لوگوں نے تالیاں لگائیں۔ وہاں پہ ہال میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ہاتھ میں رہتے جو اگر پوری دیکھیں تو تالیاں بجی نہ تھے۔ صحیح یا غلط؟ اب سمجھ میں آیا۔ تالیاں مارنے والے بھی ہیں، یہ وہ تالیاں بجانے والے لوگ ہیں، یہ وہ تالیاں بجانے۔ پہلے تو ذرا خاموشی رہی کہ یار کی بکواس کر رہی تھی، پھر اس نے ذرا دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر تھوڑے سے لوگ گھبرائے، کوئی شرمائے، پھر انہوں نے جناب زور زور سے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ اور یہ تھا کامران ٹسوری صاحب کا، ٹسوری یا جو بھی ہے وہ ہے، سبحان اللہ، یہ پاکستان ہے اور یہ کھلا کھلا بدماشی ہے، اور پاکستان کے عوام کو اس بدماشی کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ یہ دیکھیں بار بار چیزیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار موقع دے رہا ہے کہ قوم بننا ہے تو بن جاؤ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار یہ مواقع فراہم کر رہا ہے کہ آپ نے اگر ایک قوم بننا ہے تو بن جائیں۔ بار بار آپ کو موقع مل رہے ہیں، بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے۔ اس قسم کے لوگ یہ بیانات دیتے ہیں، تڑیاں لگاتے ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ آگے سے جاؤ۔ جتنے بھی تھے، پوری قوم تو نہیں بیٹھی اس کے آگے، 150 بندہ بیٹھا تاڑیاں مار رہے ہیں، اور یہ خاص طور پہ بلائے جاتے ہیں۔ ان کا کام بیسیکلی تالیاں ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے بڑا نہیں ہوئے۔ مجھے بہت میرے لیے اچھا، میں یہاں باہر بیٹھا ہوں، آپ کو پاکستان میں والے جو سننے والے ناظرین ہیں ان کو شاید وہ نارمل لگتی ہے، مجھے تو ہر شے عجیب لگ رہی ہے، کیونکہ میں یہاں پہ رہتے 30-35 سال میں شاید وہ ہو گیا ہوں، ایکلیمیٹائز ہو گیا یہاں کے معاشرے میں، چیزوں میں۔ لیکن یہ کہ جس معاشرے میں آپ رہیں، چاہے پاکستان میں رہیں، چاہے سعودیہ میں رہیں، چاہے امریکہ میں رہیں، سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ جھوٹ کے پیروکار ہیں جو شیطانی راستے پہ چل رہے ہیں، اور عمران خان تحریک انصاف وہ ایک
سچ کے راستے پہ چلنے والا ایک گروہ کہہ لے، ایک طبقہ کہہ لے جو کہ سچ کے راستے پہ چل رہا ہے، اور سچ خود خدا ہے، اللہ الحق ہے، حق کے معنی ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحق ہے، اللہ خود سچ ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا وہ ایک یہ خیر الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بہنوں کی گرفتاری والا سلسلہ بھی نا، یہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ڈی اے کی، یہ ڈاکو ڈفر الائنس جو ہے، انہوں نے جتنی بھی بدماشیاں کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، وہ روزانہ اٹھاتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن ان کی بہنوں کو پکڑتے ہیں، وہ جا کے کہیں اور جا کے چھوڑ آتے ہیں، ادھر سے گرفتار کرتے ہیں، وہاں جا کے کہیں اور جا کے چھوڑ آتے ہیں، انہوں نے جیب بھی ڈرم پڑے ہے، اور اندر جو کرنل بیٹھا اس کی بھی جیب کی کہانی ہے۔ دیکھیں یہ جتنا مسلسل آپ کرتے جائیں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اچھا مجھے بھی نا یہ اس بات کی دلیل ہے، مجھے اپنی ایک بات ختم نہیں کر رہا، دیر میں ایک اور خیال آ جاتا ہے کہ یار اے بھی گل ہے یہ بچ بہر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہنیں ڈٹ کے کھڑی ہیں خان صاحب کے ساتھ۔ دیکھیں بہنوں سے زیادہ کسی کا اور کوئی رشتہ ہوتا نہیں، بہنوں کا رشتہ تو ویسے ہی بڑا مشہور ہے، بہنوں کی محبت پیار اپنے بھائیوں سے وہ تو ویسے ہی مشہور ہے، بھائی بھی عمران خان جیسا ہو تو اس کی دیکھیں بیوی بھی کیسے جا کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے بشرا بی بی کے بارے میں کہ جی ابھی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، ابھی ساتھ مل رہی ہیں، یہ اور وہ، اور بشرا بی بی نے کیا شاندار قید کاٹی ہے کہ وہ بھی ان کی جو خبریں آ رہی ہیں، جو باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، جو نیوز میں ملتی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کس طرح ڈٹ کے کھڑی ہیں، کس گرمی میں، کس ماحول میں۔ صرف عمران خان ہی نہیں ہے، بشرا بی بی بھی کھڑی ہیں، اور باہر جو عورتیں ہیں اس کی بہنیں بھی کھڑی ہیں، پورا خاندان اپنے لٹ پٹ کے بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ان سے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، کچھ مانگنے کو تیار نہیں ہے، وہ صرف مانگ رہے ہیں اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے۔ یہ جو روز کا تماشا لگایا ہوا نا ان بہنوں کو اٹھانا، پھر ایک لڑکے کو مارا پیٹا بھی ہے، اس کو بھی گرفتار کر کے لے گئے تھے، بعد میں پھر شاید چھوڑ بھی دیا، وہ اس قسم کی باتیں ہیں، یہ نہایت ہی گندی اور غلیظ حرکات ہیں۔ ان حرکات سے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو جو خطرات ہیں، جو کہانیاں آ رہی ہیں، ان کے وزن کم ہونے کی چیزیں، میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ کیا ہے، اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن یہ دس از ویری سینسٹیو کہ اس کے اوپر دوبارہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے ہر روز ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو جو ناجائز طور پہ ان کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا کے اندر کہ خان صاحب کو کن حالات میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ خان صاحب کو کسی اور طریقے سے یہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ روز روشن کی طرف آئی ہیں۔ اب یہ بالکل یہ کلیئر ہو چکی ہے یہ بات اب کلیئر ہے، انٹینشن جو ہے نا وہ عاصم منیر صاحب کی، فیلڈ مارشل صاحب کی، وہ بہت کلیئر ہے۔ اب حکومت میں مریم رہے گی یا شہباز شریف رہے گا، یا دوبارہ شہباز شریف کے بھائی کو وزیر اعظم بنا دے گا، تو یہ آپس میں کھیلیں گے، لیکن ایک بات آپ لکھ لیں، عاصم منیر نے ایک دن جانا ہی جانا ہے، وہ آج گیا یا کل گیا، وہ لوگوں نے نکال کے پھینکا یا کیسے ہوا، اب اس کی جو یہ ہے یہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سر پہ کھڑا ہے۔ اب وہ بہتر ہے کہ ریزائن کر دے اور حکومت کے اپنے عوام کی جان چھوڑ دے، لیکن جو اس کی انٹینشن ہے، جس طرح وہ دورے کر رہا ہے، جس طرح وہ عاصم منیر وہ سوٹ ساٹ پہن کے پھرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کی طرف بھی جانے کے موڈ میں ہے، جس کی ہر بندہ ذکر کر رہا ہے کہ شاید وہ پریزیڈنٹ بننا چاہ رہا ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا ہے، پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ایک اللہ پاک نے قوم بننے کا موقع دیا ہے، ایک ہمیں اللہ پاک نے ایک لیڈر دیا ہے جو کہ ہمارے لیے کھڑا ہے، جو جتنی سختیاں برداشت کر رہا ہے، وہ اس کی محنت جو ہے وہ رائے گا نہ جائے، یہ ہم نے سوچنا ہے، یہ پاکستان کے عوام نے سوچنا ہے۔ پتہ نہیں کون سی، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلسری صاحب کہ یہاں پہ ایک انگلینڈ میں ایک تنظیم تھی، اس کو انہوں نے بین کر دیا، ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے کے بین کر دیا، کیونکہ وہ فلسطین کے حق میں نعرے بازی اور پروٹیسٹ وغیرہ ارینج کرتے تھے، تو انہوں نے گرفتاریاں دینی شروع کر دی۔ پہلے انہوں نے کچھ 60 بندے گرفتار دی، آگے گرفتاری دی، پھر کل پرسوں 600 بندہ اور آیا، وہ اس نے آ کے گرفتاری دی۔ اب صرف 600 بندے کے بعد انہوں نے کہا جی 1500 بندہ اور آ رہا ہے گرفتاری دینے کی، تو وہ یہ سسٹم کولیپس کر جاتا ہے، اس طرح یہ سسٹم اس طرح کولیپس کر جاتا ہے۔ یہ جو ہم اندر بیٹھے ہیں اور خوف کا شکار ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ سب نے مر جانا۔ یہ جو ڈر ہے نا کہ میں بات کروں گا تو شاید بچ جاؤں گا، بات نہیں کروں گا تو مر جاؤں گا، یہ جو چیز ہے نا وہ اپنے دلوں سے اب نکالنی پڑے گی آپ کو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور عمران خان کی جو زندگی کو جو خطرات ہے، جو ان کی صحت ہے، صحت کے میں نے پہلے بھی عرض کی، پچھلے ویلاگ میں بھی عرض کی تھی کہ صحت کا ڈاؤن ہونا جو ہے وہ خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں جب آپ کسی بھی ڈاکٹر پاس جاتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی وہ مطلب انڈینٹیفائڈ قسم کا، یا اچانک آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو اس کی علامات جو ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ خان صاحب کی زندگی پر حملہ کریں گے، یہ خان صاحب کو مارنا ہی چاہتے ہیں عاصم منیر صاحب،
یہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی عوام کے اوپر گولیاں چلائی ہیں. بجوڑ میں اور KPK میں تو ہوتا تھا اور ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے گولیاں چلائی ہیں انہوں نے. تو یہ آپ خود اندازہ کریں کہ جو سرعام لوگوں پہ گولیاں چلا سکتے ہیں، کیا وہ عمران خان کو ٹیمپر نہیں کر سکتے؟ ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا سب ان کے ہاتھ میں. یہ اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی رکھی اس وقت تک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب تک جو زندگی آنی ہے وہ تو آنی ہے، جو موت آنی ہے تو وہ تب آنی ہے، لیکن وہ کیسے آنی ہے؟ ان کے ہاتھوں آنی ہے. تو ان کی اسیسمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی اسیسمنٹ پھر غلط ہے. میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، بہت بڑا طوفان میں دیکھ رہا ہوں اپنی ذاتی حیثیت میں. جن لوگوں کو میں ملا اور جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی اسیسمنٹ پھر دوبارہ غلط ہے. بالکل اسی طرح جس طرح باجوہ صاحب نے حکومت گرائی تھی اور چند دن کے بعد نے اسٹیٹمنٹ کی تھی، یار اسیسمنٹ غلط ہوگی. اس وقت پچھتانے سے پاکستان کی عوام یہ سوچے کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، اب آپ نے کیا فیصلے کرنے ہیں. یہ گورنر سندھ کی جو اسٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں، ہم ان کے عمران خان کی بہنوں کی گرفتاری کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، صحت پہ جو میں نے 2-4 منٹ بات کی، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگلے بھی لوگ بات کروں گا. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، پسینہ بہت آ رہا ہے اس لیے اب تک اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.